Welcome to Injili Media. यरूशलेम दुनिया का वो शहर है या वो खित्ता है जो अपने आगाज से ही, अपने कयाम से ही आज तक बहुत सी कंट्रोवर्सीज का शिकार रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम इन कंट्रोवर्सीज की तरफ जाएं, आइए देखते हैं यरूशलेम की कुछ तारीख के बारे। बनी इसराइल के हवाले से ये कहा जाता है कि इनकी तारीख इस खित्ते के साथ कदीम दौर से जुड़ी हुई है। जहां तक यरूशलेम का ताल्लुक है तो वहां बनी इसराइल की कदीम नस्ल के बारे में ये कहा जाता है कि यरूशलेम के करीब एक खित्ता है, आज तक है, जिसका नाम है गीहोन स्प्रिंग। यहाँ सबसे पहली सेटलमेंट यानी कि यहाँ सबसे पहले आबाद होने वाले लोग, बस्तियां, उनका कयाम हम देखते हैं 3500 BC में। यहाँ सबसे पहले इंसानी बस्तियां आबाद होती हैं। यहूदियों की पहली बस्तियों का जिक्र बहसीयत कौम नहीं बल्कि बहसीयत नस्ल इसी खित्ते में हमें 2500 BC में मिलता है। 1850 में इब्राहिम बुजुर्ग इसहाक की कुर्बानी के लिए माउंट मराया जाते हैं और 1800 में सबसे पहले यहाँ एक वॉल्ड सिटी यानी ऐसा शहर जो दीवारों से घिरा हुआ, दीवारों से महफूज किया गया हो। 1400 में पहली बार हम देखते हैं कि यरूशलेम की तारीख का जिक्र हमें मिस्रियों की तारीख में मिलता है, 1400 BC। 1200 में यरूशलेम को कनानी लोग फतह कर लेते हैं और कनानी लोग वहां के मकामी बाशिंदे ही थे। लेकिन अब हम आगे चलते हैं। 1000 BC में सबसे पहली बार बनी इसराइल के लिए ये शहर, ये खित्ता मुकद्दस ठहरता है जब दाऊद नबी, दाऊद बादशाह 1000 BC में यरूशलेम शहर को फतह करते हैं और इसे पहली बार इसराइल का कैपिटल सिटी दारुल हुकूमत करार देते हैं। 960 में सुलेमान बादशाह पहली हैकल की तामीर करते हैं इसी मकाम पर। 930 और 931 के दरमियान सुलेमान बादशाह की वफात के बाद यरूशलेम इसराइल की जनूबी सल्तनत का कैपिटल करार पाता है। 721 में असूरी आर्मी इसे फतह करती है और यहाँ यहूदियों को असीरी में ले जाती है, असीरी में या गुलामी में। 701 में सेनेक्रिब शहर का मुहासरा करता है और बाद में इसे फतह भी कर लेता है। 712 में हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि हिजकिया शहर को एक बार फिर महफूज करने के लिए एक टनल तामीर करते हैं और गीहोन स्प्रिंग के इलाके को एक बार फिर महफूज कर लेते हैं। 599 में नबूकदनेस्सर बाबली बादशाह इसे फतह करता है इसका मुहासरा करने के बाद और 586 में नबूकदनेस्सर दोबारा हमला करता है और हैकल को बर्बाद करता है। यहूदी आज तक इस दूसरी हैकल की बर्बादी का मातम करते हुए एक त्योहार मनाते हैं जिसे कहते हैं तिशा बाव। ये त्योहार हैकल की उस बर्बादी की याद में या सोग में मनाया जाता है। यहूदी कैलेंडर में इसे द सैडेस्ट डे ऑफ जूइश हिस्ट्री कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि साइरस बादशाह 539 में शहर को फतह करता है और यहाँ से शुरू होता है फारसी हुकूमत का दौर जो कि 539 से लेकर 322 तक जारी रहता है। साइरस बादशाह अपनी सल्तनत यानी फारस में मौजूद यहूदियों को जो कि गुलामी में लाए गए होते हैं इजाजत देता है कि वापस जाएं और ना सिर्फ यरूशलेम को लौटें बल्कि वहां जाकर हैकल की दोबारा तामीर भी करें। 516 में दूसरी हैकल की तामीर होती है जिसकी इजाजत या जिसकी मुआवनत साइरस बादशाह देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 458 में एग्जाइल किया हुआ यहूदियों का एक और ग्रोह वापस यरूशलेम लौटता है और ये वो दौर साबित होता है जहां नेहमिया बादशाह को हम मंजर में देखते हैं 445 से लेकर 425 BC में और यहाँ हम देखते हैं कि नेहमिया नबी शहर की दीवार को दोबारा तामीर करते हैं। इसके बाद दौर होता है यूनानियों का। यूनानी सिकंदर आजम की कमांड में फारसियों को शिकस्त देते हैं जो कि अब तक के वहां हुक्मरान थे और सिकंदर आजम बनी इसराइल को, यहूदियों को जो यरूशलेम में आ चुके थे, इजाजत देता है कि वो अपने रस्म रिवाज और मजहबी रसूम को जारी रखें। सिकंदर आजम ना तो हैकल को बर्बाद करता है और ना शहर को। ये एक नहायत ही अहम वाकया है तारीख का क्योंकि सिकंदर आजम जहां भी गया उसने हर चीज को बर्बाद किया, फतह किया और फतह करने के बाद वहां अपने परचम लहराए। लेकिन यरूशलेम वो वाहिद शहर है जहां सिकंदर आजम ने ऐसा ना किया, ना शहर को बर्बाद किया, ना हैकल को तबाह किया, बल्कि यहूदियों को अमन से, चैन से रहने की इजाजत दी। ऐसा क्यों
کیوں ہوا، اس پہ ہم دوبارہ ایک اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 301 میں ٹالمک ڈائنسٹی آف ایجپٹ یہودیوں کو دوبارہ اپنے زیر اثر لاتی ہے، لیکن وہ بھی انہیں اپنے رسم و رواج اور مذہبی فرائض کی ادائیگی جاری رکھنے کی اجازت دیتی ہے۔ اس کے بعد 198 میں سیلوسیڈین حکمران یروشلم پر غالب آتے ہیں، اور 167 میں اینٹیوکس یہودیوں پر حملہ آور ہوتا ہے اور ہیکل کی بڑی بری طرح سے بے حرمتی کرتا ہے اور ہیکل کو یونانی بت خانہ بنا دیتا ہے۔ اس بات کا ذکر بھی ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں۔ 164 میں یہودیوں کا ایک فرقہ یا ایک گروہ دا میکابیز شہر یروشلم کے کچھ حصے کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ہیکل کی سینٹٹی کو، تقدس کو دوبارہ بحال کرتا ہے۔ میکابیز 167 بی سی میں سیلوسیڈین حکمرانوں کے خلاف لڑتے ہیں اور یہودیہ کے علاقے کو ان سے چھڑانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ 141 بی سی میں یہودیوں کا ایک اور گروہ یا فرقہ جسے ہاسمونینز کہا جاتا ہے، وہ اس خطے کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور 78 سال تک اس پر اپنا قبضہ جاری رکھتے ہیں۔ 63 بی سی میں رومی جنرل پومپے یروشلم شہر کو فتح کر لیتا ہے اور اس پر مکمل طور پر قابض ہو جاتا ہے۔ 37 بی سی سے 70 اے ڈی تک ہیروڈین دور شروع ہوتا ہے، ہیرودیس کا دور شروع ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں دوسری ہیکل یعنی سیکنڈ ٹیمپل کی تعمیر کا آغاز گو کے 516 بی سی میں ہی شروع ہو چکا تھا، لیکن حالات کے بہت سے اتار چڑھاؤ میں سے گزرنے کے بعد اس کی تعمیر کے آخری مراحل کو ہیرودیس نے یعنی ہیرڈ دی گریٹ نے 20 بی سی میں دوبارہ شروع کیا، اور تعمیر کا یہ فائنل فیز 46 برس تک جاری رہنے کے بعد پہلی صدی بی سی میں پایا تکمیل کو پہنچا، اور یہاں سے ہم پہلی صدی بی سی کے بعد اے ڈی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ 30 اے ڈی میں ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی یروشلم کے مضافات میں ہی مصلوبیت ہوتی ہے، اور یہ واقعہ یروشلم پر یا اس پورے خطے پر رومن سلطنت کی حکمرانی کے دوران ہوتا ہے۔ لیکن جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کے بعد یہی رومن سلطنت مسیحیت کو قبول کر لیتی ہے، مسیحی بن جاتی ہے، جو بعد میں رومن کیتھولک چرچ بھی بن جاتا ہے۔ 335 اے ڈی میں، اب ہم اے ڈی میں آ چکے ہیں، 335 اے ڈی میں وہاں چرچ آف ہولی سیپلکر تعمیر کیا جاتا ہے، اور پھر ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ 614 میں پرشین ایک بار پھر خطے کو فتح کرتے ہیں اور اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، لیکن 629 میں ترکی، جو اس وقت ترکی نہیں بلکہ بیزنٹائن امپائر تھا، مسیحی بیزنٹائن امپائر تھا، وہ اس خطے کو دوبارہ کیپچر کر لیتے ہیں۔ 638 سے لے کر 1099 تک، تقریباً 1100 تک، یہی خطہ یروشلم اور فلسطین اور اسرائیل کا خطہ اسلامی دور کے زیر اثر آ جاتا ہے، اور 638 میں خلیفہ عمر بن الخطاب اسے فتح کر لیتے ہیں، اور یوں 661 سے لے کر 750 تک امید ڈائنسٹی، بنو امیہ کی ڈائنسٹی اس خطے پر حکمران ہو جاتی ہے۔ 691 میں ڈوم آف دا راک کی بنیاد تباہ شدہ جوش ٹیمپل کے پاس رکھی جاتی ہے، گو کہ اس کی لوکیشن ابھی تک متنازع سمجھی جاتی ہے۔ 750 سے لے کر 974 تک اس خطے پر عباسی سلطنت کی حکومت رہتی ہے۔ یروشلم پر حکمرانی کے لیے پہلی صلیبی جنگ یعنی کروسیڈ 1096 سے لے کر 1099 تک جاری رہتی ہے۔ یہ پہلی صلیبی جنگ کامیاب ہوتی ہے اور یروشلم اور خطے کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی 1187 اور 1259 کے درمیان اس خطے کو اور یروشلم کو جنگ کر کے دوبارہ تیزی سے پھیلتی اور ابھرتی ہوئی اسلامی سلطنت کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ 1229 سے لے کر 1244 کے دوران کروسیڈرز یعنی کہ صلیبی جنگ لڑنے والے مسیحی یروشلم کو تھوڑی دیر کے لیے دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد دوبارہ ماملوک ڈائنسٹی 1250 سے لے کر 1516 تک یروشلم اور پورے خطے کو دوبارہ اپنے قبضے میں لے لیتی ہے۔ ماملوک ڈائنسٹی کے حکمران یروشلم کی دیواروں کو گرا دیتے ہیں اور اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 1517 میں عثمانیہ سلطنت اس خطے کو بشمول یروشلم فتح کر لیتی ہے۔ 1538 اور 1541 کے درمیان سلیمان دی میگنیفیسنٹ یروشلم کی دیواروں کو دوبارہ تعمیر کرتے ہیں۔
عثمانیہ سلطنت کی یروشلم پر حکمرانی جنگ عظیم اول کے دوران 1917 میں برطانیہ سے شکست کے بعد ختم ہو جاتی ہے اور یوں اس خطے پر برطانوی سامراج کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1948 اس شہر کو تقسیم کر لیا جاتا ہے کیونکہ انگریز جنگ عظیم کے بعد اس پہ قابض ہو چکے تھے پورے خطے پہ، اور 1948 میں وہ اس سے دستبردار ہو جاتے ہیں اور شہر کو 1948 اور 1967 کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ 1948 میں یہاں اسرائیل کی ریاست کا باقاعدہ اعلان کر دیا جاتا ہے۔ 1967 میں اسرائیل یروشلم پر اپنی حکمرانی قائم کر لیتا ہے، نہ صرف یروشلم بلکہ یروشلم کا پرانا شہر اور آدھا مشرقی خطہ بھی اسرائیل اسٹیٹ کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ یروشلم دنیا کا وہ عجیب و غریب شہر ہے جسے ہم خدا کا شہر بھی کہتے ہیں، لیکن اس پر شاید ہی دنیا میں کسی اور خطے یا کسی اور شہر پر اتنے زیادہ حکمرانوں نے حکمرانی کی ہو۔ اسے بار بار فتح کیا گیا، اسے برباد کیا گیا، اسے بار بار بحال کیا گیا، اور یہ خدا کا شہر آج بھی ایک متنازع خطہ بنا ہوا ہے۔ ہم مسیحیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، تینوں بڑے مذاہب کے لیے یہ ایک مقدس مقام ہے، لیکن مسیحیوں کے لیے خاص طور پر یہ کہنا ضروری ہے کہ بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق ہم مسیحیوں کے لیے جہاں یہ یروشلم مقدس ہے، قابل احترام ہے، لیکن ہمارا یروشلم، نیا یروشلم وہ ہے جو خدا یسوع مسیح کی آمد ثانی کے بعد ان پر ایمان رکھنے والوں کے لیے نیا یروشلم وہ شہر ہوگا جس میں راست باز لوگ داخل ہوں گے۔ Thanks for watching.